بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے جانور اور پرندے ایک ہی جیسی شکل اور صورت رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جانوروں اور پرندوں میں کچھ انواع کو چھوڑ کر باقی جانداروں میں رشتے انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، جیسے ماموں ممانی، چچا چچی، دادا دادی وغیرہ جیسے رشتے نہیں ہوتے۔ پرندوں اور جانوروں میں دو بنیادی اہم رشتے ہوتے ہیں، جس میں نر اور مادہ کا رشتہ اور بچوں اور ماں یا بچوں اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ پرندوں میں نر اور مادہ کا رشتہ سب سے عام ہوتا ہے، جو زیادہ تر پرندوں میں تاحیات باقی رہتا ہے، جبکہ بچوں کا رشتہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد یہ رشتہ زیادہ تر پرندوں میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ جانوروں کو چھوڑ کر باقی تمام جانوروں میں نر اور مادہ کا رشتہ پائیدار نہیں ہوتا، جبکہ بچوں کے ساتھ ماں کا رشتہ بلوغت تک ہوتا ہے۔ تمام جانور ان رشتوں کی پہچان 3 طریقوں سے کرتے ہیں، جس میں سونگنے کی حس، دیکھنے کی حس اور آوازوں کے ذریعے رابطہ۔ پرندے اکثر ایک دوسرے کو آوازوں کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ان کی یہ آوازیں ایک خاص فریکوینسی کی ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، مگر پرندے اپنے نر یا مادہ کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ پینگوئن کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے۔ مائیں جب شکار پر جاتی ہیں ان چوزوں کو اکیلے کناروں پر چھوڑ جاتی ہیں۔ واپسی پر وہ ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتی ہیں، جس کے رد عمل میں ان کا چوزہ سینکڑوں چوزوں میں اپنی ماں کی آواز پہچان کر جواب دیتا ہے اور وہ اس طرح اپنے بچے کو پہچان لیتی ہیں۔ گھریلو مرغی بھی یہی طریقہ کار اپناتی ہے۔ خطرے کی صورت میں وہ باقاعدہ آواز کے ذریعے اپنے بچوں کو آگاہ کرتی ہے، جس سے بچے سمجھ جاتے ہیں، اور اس طرح ان پرندوں میں پہچان کرنے کے 2 طریقہ کار بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ایک سننے یا بولنے کا ذریعہ، دوسرا آنکھوں سے پہچاننے کا ذریعہ۔ جانوروں میں پہچان اکثر سونگھنے اور دیکھنے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ گھریلو پالتو جانوروں میں گائے ہو گئی، بھینس، کتا، بکری، بلی، اسی حس کا وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، جس میں وہ نہ صرف سونگھ کر اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں بلکہ اپنے مالک کو یا گھر کے دیگر افراد کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ سمندری جانوروں میں ڈولفن کے ہاں باقاعدہ ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، جس میں ماں باپ بھائی بہن کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں ہر فرد کے لیے ایک خاص قسم کی آواز لگائی جاتی ہے، اور یہاں باقاعدہ دیکھنے اور آواز سے ایک دوسرے کو پہچانا جاتا ہے۔ جنگلی ہاتھیوں کی یادداشت کافی اچھی ہوتی ہے۔ وہ پہچاننے کے لیے دیکھنے اور سونگھنے کی حس کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مدتوں یاد رکھتے ہیں۔ زیادہ تر پرندے اور جانور گروپ بنا کر رہتے ہیں، مگر وہ سب ایک دوسرے کے لیے بس ان کی خاندان کا گروپ ہوتا ہے، باقی رشتہ داری یا پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح جانوروں کے ریوڑ میں ایک ماں اپنے بچے کو پہچان کر رکھتی ہے، اور یہ کام سونگھنے کے ساتھ آنکھوں سے بھی لیا جاتا ہے، اور پرندوں کے جھنڈ میں آواز اور دیکھنے کی حس کا ذریعہ مادہ اور نر آپس میں ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ مزید اس طرح کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔